نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں آپ کی خدمت میں لاہور سے یہ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو حج کے ایام ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے اور آج ذی الحج کی 8 تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل سعودی عرب میں 9 ذی الحج کو حج ہوگا اور 10 کو پھر قربانی کی جائے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی جائے گی۔ یہ سنت اب سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ سب سے بہترین قربانی آپ میری راہ میں کریں، تو آپ نے سب کچھ قربان کیا۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن یہ خواب مسلسل چلتی رہی۔ پیغمبر کی خواب ہمیشہ سچ ہوتی ہے، تو اینڈ پہ آپ نے کہا کہ میرے پاس صرف اسماعیل ہے، میرا بیٹا، وہ میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا اور ان کو منا کے مقام پر، اس وقت تو جنگل بیابان تھا، وہاں لے گئے۔ تو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی آنکھوں پر پٹی اور ان کو اوندا لٹا لیا تاکہ شفقت پدری غالب نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو دونوں باپ بیٹا، دونوں پیغمبر تھے، دونوں معصوم تھے، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ خلوص نیت سے وہاں مصروف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور وہ چھری چل گئی۔ تو انہوں نے اطمینان کیا کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے، لیکن جب انہوں نے پٹی اتار کے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید قربانی قبول نہ ہوئی ہو، تو خلیل اللہ تھے، اللہ کی وحی آ گئی کہ اے میرے خلیل، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ میں نے تمہاری آنے والی جنریشنز میں مؤخر کر دی اور آپ کو اس قربانی کے بعد امام بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، خلیل اللہ تھے، انہیں جد انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی دل سے دینے کے بعد آپ کو امام بنا دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، یہ لقب اور یہ رتبہ اور یہ اپوائنٹمنٹ اور یہ اپگریڈیشن، اس کو جو بھی کہہ دیں پروموشن، تو بے ساختہ آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کی دعا قبول کر لی، لیکن یہ امامت ظالموں میں نہیں جائے گی۔ تو آپ سب کو اس واقعے کا علم ہے، لیکن میں تمہیدی طور پر یہ بتانا چاہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ یہ جو قربانی مؤخر ہوئی تھی وہ پھر چلتے چلتے امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور پھر وہ منتقل ہوتی ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور اللہ کی جو مشیت تھی اس کے مطابق اس کی تکمیل امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کرنی تھی۔ تو اس کے جو دنیاوی محرکات تھے اس میں یہ تھا کہ یزید نے اپنے گورنر کو مدینہ منورہ میں حکم دیا کہ میں اب ساری دنیا نے میری بیعت کر لی ہے اور صرف امام حسین ہے جنہوں نے بیعت نہیں کی، اور جب تک وہ بیعت نہ کریں گے میری بیعت کو حقیقی رنگ نہیں مل سکتا، نہ اسلامی۔ تو اس کو کہا گورنر کو کہ ان سے بیعت لیں یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ حکم ہے۔
تو آپ نے کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے وہاں آپ کا رہنا محال ہو گیا، تو آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی اور اپنے سارے اہل عیال کو لے کے مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے۔ وہاں 4 مہینے آپ کا قیام تھا اور آپ نے حج کا ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ تو آج کے دن خصوصی جو 8 ذی الحج ہے، 60 ہجری 8 ذی الحج کو آپ نے دیکھا کہ حج کے احرام میں یزیدی فوج کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ خانہ خدا کی عظمت پامال نہ ہونے پائے اور یہاں خون نہ بہے، تو آپ نے حج کو عمرہ میں بدل دیا اور وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ عراق کی طرف، کوفہ اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس مشن کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ صبح تو حج ہے تو حج کر کے جائیے گا، لیکن امام وقت جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم سے نوازا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ حج سے بہتر ہے مکہ کی خانہ کعبہ کی عظمت کو، اس کی حرمت کو بچانا، اور دین محمدی کی بقا کے لیے آپ وہاں سے کوچ فرما گئے اور ٹورڈز کربلا۔ یہ محرکات تھے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اب حسین منی تو سمجھ آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں، یعنی نانا جان یا بحیثیت باپ، چونکہ آیت مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور باقی فیملی کو لے جانے کی جو آیت مباہلہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک کے فرزند قرار دیا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کربلا معلیٰ میں جا کے اپنی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، تو اب اس حدیث مبارکہ کی سمجھ آتی ہے کہ دین محمدی آپ نے قربانیاں دے کے بچایا، اور اب وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو اب اس حدیث کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ تو یزیدی فوج تو یہ چاہتی تھی کہ اسلام کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے۔ تو علامہ صاحب نے اس واقعے کو بڑا مختصر اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پھر اور فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل، کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے مؤخر کیا تھا، وہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کی تکمیل کی، اور ہم سارے سنت ابراہیمی سمجھ کے مان کے ہم قربانی کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اب ہم اس کا ایک اور پہلو دیکھنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دل گیری، کہ یہ جو خانقاہوں میں عبادات کرنا اس سے بہت بہتر ہے کہ رسم شبیر جناب امام حسین علیہ السلام کا ایک نام ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جناب علی کرم اللہ وجہہ سے کہ یا علی، میری نسبت آپ سے ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام سے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نسبت وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین عطا کیے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا۔ تو شبر اور شبیر یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اور عربی میں حسن اور حسین اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کو شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب میرے جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو میں نے شعر پڑھا یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ تو یہ عبادت تو ہے لیکن اس میں پریشانیاں ڈپریشن ہی ہیں۔ اصل تو جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس رسم کو ادا کیا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سارے خاندان کو شہید کروا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم دائم رکھا، تو کل کا ایک دن جو کہ 9 ذی الحج ہے وہ بھی بہت زیادہ اسلامی تاریخ میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے اگر وہ 9 ذی الحج یعنی ٹمارو عید سے ایک دن پہلے، اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، اس دن کے جو عبادات ہیں عمل ہیں وہ میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس دن کا روزہ مستحب ہے، زوال سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا، اور دعائے عرفہ پڑھنا نماز عصر کے بعد، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ یہ اگر ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب ہے کہ جیسے 1000 حج ادا کیا، 1000 عمرہ ادا کیا اور 1000 جہاد کیے گئے۔ اب ایک تو یہ کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے اور قادر مطلق ہے، وہ اس کی عنایتیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو جو یہ اعمال کر لیں ان کو خوشخبری ہے کہ اور وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کا اعتراف کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ اس لیے کل کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔